नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 222 और 223, इसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वयस अलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे। कौन? सहाबा कराम। आपसे कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अनिल मखीदे के हैज़ का क्या हुक्म है, ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। इस सवाल की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुसलमानों से पहले जो यहूद व नसारा के यहाँ इस मामले में बहुत बड़ा इफ़रात और तफरीत थी। इफ़रात और तफरीत का मतलब ये है कि यहूद इस दौरान अपनी बीवियों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे। सिर्फ यही नहीं कि उनको बिस्तर से अलग करते, बल्कि बाज़ जगह घर से भी अलग कर देते। औरत को अछूत समझ लेते थे। इसके बरक्स ईसाईयत में किसी किस्म की कोई पाबंदी और कोई क़ैद न थी। हत्ता कि शौहर और बीवी का ताल्लुक़ भी जायज़ करार दिया गया। तो इस पर सहाबा कराम ने सही रास्ता मालूम करना चाहा कि हमें फिर क्या करना चाहिए। इस तरह के सवालात लगते तो बहुत आकवर्ड हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की किताब में ऐसे सवालात, ये तो इबादत की किताब है, इन सब को पढ़ना भी इबादत है, क्योंकि ये सब अल्लाह ही की तरफ से है और अल्लाह ताला हक बात करने में नहीं शर्माता। और ये सब हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं और इसमें भी हमें रहनुमाई चाहिए, क्योंकि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, निज़ाम ज़िंदगी है। तो इसमें अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी लाग लपेट के खोल के मामलात बयान किए हैं, क्योंकि ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। जिस तरह वॉशरूम आने जाने के आदाब हैं, ये भी हमारे जिस्म की एक नजासत है, जिसको अल्लाह ने खोल कर बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर अंसार की औरतों की तारीफ़ की कि वो बात पूछने में शर्माती नहीं हैं। और यहाँ बहुत मुहज़्ज़ब तरीक़े से पूछा गया है, वयस अलूना का अनिल महीद, वो आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं कि इसका क्या हुक्म है। कुल, आप बता दीजिए, हुवा अज़न, कि ये एक अज़ियत है, तकलीफ़ की हालत है, क्योंकि ये ऐसा दौरान है कि इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैनी, इरिटेशन में होता है, सुस्ती, थकावट। तो मर्दों को ये बताया गया है कि औरत के इस स्टेज को समझें। ये दोनों के लिए तकलीफ़ दा हैं, क्योंकि जिस पर गुज़र रही है उसके लिए तो है ही तकलीफ़ दा औरत के लिए, लेकिन मर्द के लिए भी तकलीफ़ दा है जो औरत के साथ है। अज़न जो है, जो जिस्मानी और रूहानी तौर पर तकलीफ़ का बाइस बने, वो है फ़ातज़िलुन निसा, तो अलग रहो औरतों से। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि बिस्तर से अलग रहो या घर से अलग रहो, इससे मुराद है सेक्सुअल रिलेशनशिप से अलग रहो। फिल महीद, हालत हैज़ में, यानी इस हाल में तुम जिस्मानी तौर पर उनसे ताल्लुक़ ना कायम करो। ये अल्लाह की हुदूद में से है। इसकी हिदायत हदीस में भी है, सही मुस्लिम में, यानी जिस्मानी ताल्लुक़ के अलावा सब कुछ कर सकते हो, आपस में साथ बैठ सकते हो, सो सकते हो। वला तक़रबूहुन्ना, और ना तुम उनके करीब जाओ, और करीब जाने से मुराद जिस्मानी ताल्लुक़ है। हत्ता, यहाँ तक के यतहुरना, वो पाक हो जाएं। यहाँ पाक होने से मुराद उनका हैज़ आना बंद हो जाए। फ़ैज़ा ततहरना, फिर अगर वो पाक हो जाएं, यानी गुस्ले हैज़ से पाक हो जाएं, फ़ातुहुन्ना, तो आओ उनके पास, यानी अब तुम्हारा ताल्लुक़ उनसे जायज़ होगा। फ़ातुहुन्ना हैसो अमरकुमुल्लाह,
جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق اس طریقے پر قائم کرو جس طریقے پر اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اور وہ ایک ہی طریقہ ہے، یعنی مہید کو دوسرے معنوں میں لیں وہ کیا ہے؟ جس جگہ سے حیض آتا ہے، یعنی تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، یعنی جس تعلق سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے وہ تعلق صحیح تعلق ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو پیچھے کی طرف سے استعمال کرنا یا اورل سیکس وہ جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ، محبت رکھتا ہے توابین سے۔ توابین کون ہیں؟ جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، جو حدود کی پابندی کرتے ہیں اور چھوٹی موٹی غلطی پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور محبت رکھتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے۔ یہ طہارت اور پاکیزگی حیض کے بعد کی ہے، اور شوہر اور بیوی کے بعد جنابت کے بعد کی بھی، یعنی پاکی کہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھو، کیونکہ طہارت دو طرح کی ہیں، ظاہری طہارت اور باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت میں انسان وضو کرے، غسل کرے اور اپنے جسم پر نظر آنے والی ساری نجاستوں کو دور کرے، اور باطنی طہارت جو ہے وہ انسان کے اندر جو دوسروں کے لیے برے جذبات ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ تو شوہر اور بیوی کا تعلق اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر قائم ہونا چاہیے، اور اس تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، ایک دوسرے سے بھی مانگ لیں، کیونکہ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو آیت ہے من حیث امرکم اللہ، جس مقام پر حالت حیض میں تعلق جائز نہیں، وہ اللہ کا حکم کیا ہوا مقام ہے۔ 12 کے قریب روایات آتی ہیں جس میں عورت کے غلط تعلق کو منع کیا ہے۔ قوم لوط کا بھی اسی طرح کا تعلق تھا۔ پہلے انہوں نے عورت کے پچھلے حصے کو استعمال کیا، پھر انہیں عورتوں کی ضرورت نہیں رہی، پھر مردوں سے ہی تعلق قائم رکھتے، تو ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اگر ایسا کرنے کی اجازت ہوتی تو حالت حیض میں منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس آیت میں عورتوں کے حقوق کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے۔ 2 کام بتا دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ توبہ اور طہارت۔ جب آپ وضو کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، یہ کام ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں بلکہ خوشی سے کریں۔ ہم عموماً سجنے سورنے میں کس کے لیے سجدے سمجھتے ہیں؟ کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہم خوبصورت اور اچھے نظر آئیں، لوگ محبت کریں، اس سے اوپر اٹھ جائیں۔ اگر میرے بال صاف ہیں، دانت، ناک، کان، ناخن صاف ہیں، یہ سب چیزیں مجھے اللہ سے قریب کریں گی۔ اسی طرح میرے دل سے بغض، حسد، کینہ نکل جائے تو باطنی طہارت میں مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت۔ حالت حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد اس کی قضا بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں دعا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے شوہر اور بیوی کا تعلق کوئی انٹرٹینمنٹ کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ تعلق ہے، نہ یہ وقتی تعلق ہے، یہ ایک لانگ ٹرم تعلق ہے جس سے دونوں کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، کیونکہ نباتات اور اولاد پیدا ہونے کے طریقوں میں بہت مماثلت ہے۔ تمہاری نیت صرف عورتوں سے لطف اٹھانے کی نہ ہو بلکہ اولاد حاصل کرنے کی بھی ہو، یعنی شادی کیوں کرو؟ آئندہ ایک نسل پر روان چڑھا سکو۔ فاتو حرثکم، تو آؤ اپنی کھیتی کے پاس،
باغ نہیں کہا، کھیت کہا ہے، کیونکہ باغ کا کیا کام ہے؟ خوبصورتی دینا، اور اس میں خوبصورت پھول وغیرہ ہوتی ہیں۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور فریش ہو کر چلا جاتا ہے۔ آؤ اپنی کھیتی کی طرف۔ انی تم، جب چاہے تم، یعنی شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ اس میں 3 شرطیں ہیں: عورت روزے کی حالت میں نہ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، اعتکاف میں نہ ہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے۔ آگے بھیجو سے کیا مراد ہے؟ ہمارے آگے کیا ہے؟ آخرت، یعنی اس زندگی کا بھی کچھ سامان کرو، صرف اس زندگی کا فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی اس دنیا میں بھی آخرت کا بندوبست کرو، یعنی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، صرف جسمانی تعلق نہ ہو بلکہ اس سے ہونے والی اولاد کی بھی بہترین تربیت کرو، تاکہ وہ آخرت میں تمہارے لیے کامیابی کا باعث ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقو، یہ کہ تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے میں اتنے نہ کھو جائیں کہ اللہ کی ملاقات کو بھول جائیں۔